فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر میں عبادت کیسے کریں؟ جس کو اللہ تعالیٰ موقع دے لیلۃ القدر کو پانے کا اور عبادت کرنے کا، چند ایسے طریقے ہیں انسان ان کے اوپر عمل کر کے رب سے ڈھیروں اجر حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے رات کا قیام کرنا۔ رات کے قیام کی عام دنوں کے اندر اپنی اہمیت، خصوصی طور پہ پھر رمضان کے اندر اس کی خاص فضیلت، اور خاص طور پہ لیلۃ القدر کی رات جو انسان قیام کرے گا اس کے لیے الگ طور پہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو انسان لیلۃ القدر کو قیام کرے گا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، رب تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ قیام آپ نے کتنا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اکیلے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح بھی ممکن ہے آپ قیام کریں، رات کو نوافل ادا کریں۔ دوسرا طریقہ کیا؟ وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، عام دنوں کے اندر اگر انسان ایک حرف قرآن کا پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ پھر رمضان ہو، رمضان میں پھر لیلۃ القدر ہو، اور کتنا اجر ہوگا پھر اس تلاوت کے، اور اس بندے کے پھر کیا کہنے ہوں گے، رب تعالیٰ اس کو کتنا اجر دے رہے ہوں گے۔ تیسرا طریقہ وہ ہے آقا علیہ السلام پر درود بھیجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، رب تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ چاہتا ہے نا قیامت کے دن میرے قریب ہو، میرا ساتھ اس کو نصیب ہو، تو وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرے، درود پڑا کرے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جس کی ذہنی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی نا، مشکلیں آسان نہیں ہو رہی، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، سکون نہیں مل رہا، فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کی ذہنی ٹینشن ختم ہوگی، سکون اس کو ملے گا، دل کے اندر اطمینان پیدا ہوگا۔ یہ تیسرا طریقہ۔ چوتھا طریقہ دعا کرنا۔ ایک تو خاص دعا ہے جو آقا علیہ السلام نے سکھائی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ ایک یہ دعا۔ باقی آپ اور دعائیں کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے، دنیا کے اندر اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے نا، رب تعالیٰ کو حیا محسوس ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹاؤں۔ کیا مطلب؟ رب تعالیٰ انسان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کبھی نہیں لوٹاتا، یہ عام دنوں کی بات ہے۔ پھر رمضان ہو، لیلۃ القدر کے اندر انسان نے ہاتھ اٹھائے ہوں، علیحدگی اختیار کی ہو، تنہائی کے اندر بیٹھا ہو، رب سے راز و نیاز کر رہا ہو، ہم کلام ہو، اور رب سے التجائیں کر رہا ہو، اور رب تعالیٰ اس کو مایوس کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، رب تعالیٰ عام دنوں کے اندر خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پھر رمضان کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر جس انسان کو رب تعالیٰ موقع دے دعا کرنے کا، وہ خصوصی دعا کے ساتھ ساتھ اور دعائیں اپنے لیے کرے، ہاتھ اٹھا کے کرے، تو رب تعالیٰ اس کو کبھی مایوس۔ ایک اور بہترین طریقہ وہ ہے اپنی زبان کو اذکار کے اندر مشغول رکھنا۔ ایک ذکر ان میں سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس انسان کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جو انسان 10 مرتبہ پڑھتا ہے نا یہی کلمہ، 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب اس کو۔ اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، فرمایا 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کی بڑھ جاتی ہیں، 100 درجات بڑھ جاتے ہیں، 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ انسان سارا دن شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دن کو پڑھتا ہے تو شام تک، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں اور ان کا اجر ہے، ان کی اہمیت عام دنوں کے اندر۔ پھر رمضان ہو اور لیلۃ القدر کے اندر انسان اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر رہا ہو، اس کی کتنی فضیلت ہوگی، کتنا اجر اس کو مل رہا ہوگا۔
ایک اور بہترین ذکر وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان ایک دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھتا ہے نا صرف یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا اس انسان کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہے نا سارے رب تعالیٰ اس معاف کر دیں گے۔ 100 مرتبہ آسان سا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ پڑے گا، اس کے گناہ جو ہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہے نا وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ عام دنوں میں، پھر رمضان ہو، لیلۃ القدر کے اندر انسان اپنی زبان کو ذکر کے اندر لگائے ہوئے اور اپنی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہا ہو، پھر اس کو کتنا اجر مل رہا ہوگا، کتنے درجات بلند ہو رہے گے، کتنی غلطیاں رب تعالیٰ اس کی معاف کر رہا ہوگا۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہمارے لیے خصوصی طور پہ قیام، قرآن کی تلاوت، آقا علیہ السلام پہ درود، خصوصی دعا، لیلۃ القدر کی خاص دعا اور عام دعائیں اپنی کامیابی کے لیے، اور یہ اذکار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان 5 طریقوں کے اوپر عمل کر کے ہم رب تعالیٰ سے ڈھیروں اجر حاصل کر سکتے ہیں، اپنی معافی کا پروانہ بھی لے سکتے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ ساتھیوں کو بھی جس کو موقع ملے لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کا، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق